نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا ایک حصہ سنا تھا، اور ہم اپنے دن کی جب شروعات کرتے ہیں اور گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو ہم کو اپنے کام کے شروعات میں اور اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے اور ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، مشہور چیزیں ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے سامنے بھلائی کا راستہ اور برائی کا راستہ دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس راستے کو چنتے ہو، یا تو شکر گزار بنو یا تو ناشکرے بنو۔ اب اللہ رب العالمین نے امتحان ایمان کے لیے بہت سنگین رکھا ہے زمین کے اوپر۔ جیسے جیسے قیامت نزدیک آتی جائے گی، ایمان کی آزمائش اتنی سخت ہوگی، اتنا ہارڈ امتحان ہوگا، ایگزام ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسان صبح تو مسلمان ہوگا لیکن شام میں وہ اسلام کو چھوڑ دے گا، یا پھر وہ شام میں ایمان والا ہوگا تو صبح اسلام کو چھوڑ دے گا، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد کی سخت ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اس دن ہم نے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنے والی جو شروعات کی چیزیں ہیں، جس کو ہم نبوی تعویذ کے نام سے جانتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان اذکار کو اپنی زندگی میں نافذ پڑھتے ہیں ڈیلی، جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں 5 وقت نماز کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے ان دعاؤں کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، اور یہ وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے جو آپ کی اور ہماری دشمن ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے سنی ہے اس سے پہلے کہ ڈیلی وہ سمندر کے اوپر بیٹھتا ہے اور مس گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو اور بہکاتا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو گھٹیا قسم کا شیطان ہوتا ہے اس کے کام کی وہ تعریف کرتا ہے سارے شیطانوں کے سامنے، اپنا تاج نکال کر پہنا دیتا ہے اس کو، اتنا اس کو عزت دیتا ہے۔ تو ڈیلی وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے لاپرواہ اور اتنے غافل اور توجہ نہیں ہوتی ہماری کہ قرآن کی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو ہم اس کو سنیں، ہم اپنے باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کی اس کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں ایک آیت جو بتلائی ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر کیا بات ڈالی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس ذکر کو کہ شیطان نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے کے بعد آپ ہمیشہ رہنے والے ہو، اور ایسی بادشاہت، ایسی حکومت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ شیطان انسان کو وسوسوں کے ذریعے سے، دنیاوی خواہشات کے ذریعے سے، اور اس کے دل کے اندر وہ چیزیں جو اس کو لالچ میں لانے والی ہیں، وہ چیزیں جو اس کے کیریکٹر کو خراب کرنے والی ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے ذمے سے باہر ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے امان سے باہر ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی گارنٹی سے باہر ہو جائیں گے، اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی حفاظت سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ ہستی جس کو اللہ رب العالمین نے اس شیطان کو جو بنایا ہے وہ اس بندے کا دوست ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دوست بنا دیتا ہے، اور اس کو لاپرواہ، غافل، بے حس، وہ زمین پر زندہ تو چلتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کفریہ بات کروں، وہ باتیں کروں جو اسلام کے دائرے کے اندر آتی ہے، یا وہ باتیں کروں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی تھی، اور اس حدیث کو بتا کے ہم بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے دن کا آغاز صبح کی نماز، فجر کی نماز کے ذریعے سے کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی گارنٹی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے دن کی شروعات جو ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے نام سے ہونی چاہیے،
اور آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے سر کے پچھلے حصے پر، جس کو اردو میں بدھی کہتے ہیں، وہاں پر شیطان 3 گانٹھ مارتا ہے، گرہ لگاتا ہے، نوٹ باندھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ان گانٹھوں کو کھولا جا سکتا ہے، ورنہ پورا دن وہ ایمان والا بندہ یا بندی جو ہے وہ سستی میں، کاہلی میں، شیطان کے امان کے اندر رہے گا، شیطان کے پاس رہے گا. لیکن جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو حدیث میں بتلایا ہے اس کو سامنے رکھ کر محدثین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، اس کی گارنٹی لے لی ہے. اب اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم وہاں موجود تھے، اور ایک شخص کا سر قلم کرنے کے لیے ان کو حجاج بن یوسف نے کہا. حجاج بن یوسف اس کو پکڑتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم اس شخص کو پکڑتے ہیں اور تلوار لے کر اس کو محل کے دروازے کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی؟ اس بندے نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو اس واقعے کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں ذکر کیا، اور اس کے بعد وہاں پر جیسے ہی اس بندے کی زبان سے نکلا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، فوراً عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم نے تلوار پھینک دی اور حجاج بن یوسف کے سامنے آئے اور حجاج بن یوسف سے اس معاملے کو ذکر کیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم نے اس کا سر کیوں نہیں اڑایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا تم نے صبح کی نماز پڑھی؟ اس بندے نے کہا کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے. تو حجاج نے کہا میں نے تم کو اس کو فجر کی نماز کی سزا دینے کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا، اس کی سزا دوسری تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ میں ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے، گارنٹی میں ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرو. اللہ رب العالمین کی ضمانت کو، اللہ رب العالمین کی گارنٹی کو مت چھیڑو، ورنہ اللہ رب العالمین نے آگے دھمکی دی کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پناہ میں آنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسے لوگوں کا دامن تھامنے کے لیے شیطان شدت سے انتظار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو حق بات کہنے سننے سے زیادہ صلاح کرانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے ہم کو محفوظ رکھے، اور نماز فجر کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے خاص طور پر. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.